پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر کوئی حکومت نہیں چل رہی تو الیکشن ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ عمران خان سے گزارش ہے کہ سختی کم کریں۔ احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مولانا پھنسنے والے سیاستدان نہیں ہیں، وہ اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوز نہیں کیا اور نہ ہی وہ بند گلی میں پھنسے، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب جتنے زیرک سیاستدان ہیں ان کو بالکل پتہ ہوگی یہ بات کہ جو کنٹینرز میں ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ جیسے جیسے ان کے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے وہ اترتے چلے جائیں گے، اور مولانا صاحب نے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی بیس پر یہ سب کچھ کیا ہوگا، تو لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اس تمام پوٹینشیل کو مولانا صاحب ایک ایسے کام کے لیے استعمال کریں، اپنے غصے کے لیے نہیں۔ مجھے احساس ہے جس طرح وزیر اعظم نے مولانا کی ذات پر حملہ کیا، اس طرح کی باتیں کرنا وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا۔ جس طرح سے وزیر اعظم نے ان کو ریڈیکیول کیا ہے، ان کی ذات پر حملہ کیا ہے، جو کہ بہت ناجائز بات ہے، جو کہ بڑی غلط بات ہے، اور جس کی وجہ سے یقیناً مولانا کے اندر جو ہے، مولانا صاحب کے اندر ایک جو ہے وہ ایک تلخی نظر آتی ہے، اور بلکہ جینوئن بات ہے جو کہ وزیر اعظم کو نہیں کرنا چاہیے۔ زیب نہیں دیتی ان کو یہ والی بات جو وہ بات کرتے ہیں، بار بار یہ بات کرتے ہیں، اور ایون پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ایک اور اس سے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کر کے اپنی اس پوٹینشیل کو پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صرف وزیر اعظم کے ہٹنے سے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ میں لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے، وہ پارٹ آف دی پرابلم رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اگر آئینی اختیارات سے متعلق مارچ ہوتا تو ہم بھی شرکت کرتے۔ ایسی آئینی ترمیم ہو کہ جس پہ اختیارات اور وسائل نیچے گراس روٹ لیول پہ عام لوگوں تک پہنچے، تاکہ اس دھرنے کا، اس احتجاج کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ آج تک پچھلا دھرنا بھی 4 سیٹوں کے لیے خان صاحب نکلے تھے، اگر 4 سیٹوں کے بجائے صرف الیکشن کا جو پروسیس ہے، الیکٹورل ریفارم کے اوپر بات کر لیتے تو پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھاندلی ختم ہو جاتی۔ دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں اور مڈ ٹرم بھی انتخابات ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں ذرا سے مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے اور انتخابات وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پر کبھی آج تک آواز نہیں آئی کہ بھائی یہاں پر دھاندلی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی، وفاقی اور لوکل گورنمنٹ کچرا اٹھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کو زیب نہیں دیتا کہ کنٹینرز پر کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کریں۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ اپنے کارکنوں سے پوچھ کر یہ بتائیں گے کہ انہیں دھرنے میں شامل ہونا ہے نہیں ہونا۔ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اپنے کارکنوں سے پوچھ کر فیصلے کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو وہ بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چل رہی ہے۔ تو لیکن پیپلز پارٹی اگر جا کر کھڑی ہوتی ہے دھرنے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کوسچن ریز ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس ہیں، اور اس NFC ایوارڈ میں تقریباً 800 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ صوبوں اس بجٹ میں ملا ہے صوبائی اسمبلی سے، صوبائی حکومت سندھ کو۔ کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، صوبائی حکومت ناکام ہو گئی، فیڈرل حکومت ناکام ہو گئی، سٹی حکومت ناکام ہو گئی، سڑکوں کا برا حال ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، اسکول میں تعلیم نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ تمام چیزیں جو کہ ان کے کرنے کے کام ہیں، وہ جا کر کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے کنٹینر پہ جا کر کھڑے ہو کر گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور سندھ میں جو ان کے پاس اختیار ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر اپوزیشن حکومت کو ہٹانے میں سنجیدہ ہے تو اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں۔ اگر واقعی اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں 1 منٹ میں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر وہ سیریس ہیں واقعی ہٹانے میں، سب لوگ ریزائن کریں، آج استعفیٰ دیں، 1 گھنٹے کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ جو تمام نمبرز ہیں اپوزیشن، کل کمبائنڈ اپوزیشن کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو کسی کو سخت سردی میں کارکنوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اپنی جانوں کو نہیں پریشان کرنا پڑے گا، اور ملک بھی ایک ہجان سے کی کیفیت سے نکل جائے گا۔ ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، 50,000 کا کام اب 5 لاکھ روپے میں ہوتا ہے۔ پوچھو بھائی کیوں ریٹ زیادہ ہو گئے، تو رشوت لینے والے کہتے ہیں کہ سختی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی سختی ذرا کم کر دیں تاکہ کم پیسوں میں کام ہو رہا ہے۔ رشوت تو نہیں رکی، رشوت تو نہیں، تو سختی ذرا کم کر دیں تو تاکہ وہ ریٹ کم ہو جائیں بھائی۔
ریٹ کم ہو جائیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ آج الیکشن کمشنر کا تعین اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وزیر نہیں ہو پا رہا، آئینی ایک بحران آ گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ دوسری جانب 45 لاشیں پڑی ہیں اور ریلوے منسٹر سیاسی بیان دے کر حکومت بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ 45 لاشیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں وہ شہداء کی جو کہ ٹرین حادثے میں شہید ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو منسٹر صاحب ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر توجہ دیتے کہ بھائی یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ پولیٹیکل ڈیفینیٹلی ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، وہ دھرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ حکومت بچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہے ظلم۔